بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج جو ہے آیت نمبر 105 سورہ یوسف کی قصہ بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ کل ہم نے آپ کو جو ہے ایک خوبصورت میسج دیا تھا کہ یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے عالمین کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے قرآن نصیحت ہے، یعنی قرآن کے آنے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت جو ہے وہ بھی اسی سے مربوط ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی، مِّنْ آیَةٍ یعنی آیات میں سے کتنی آیات ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ یمرون علیہا، یہ لوگ گزر جاتے ہیں ان پر سے، ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، دیکھ کر، نظر کر کے، ٹھیک ہے، اور کیا کرتے کیا ہیں، حالت ان کی کیا بن جاتی ہے، دیکھتے بھی ہیں نشانیوں کو، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ دیکھیں، دن ایک نشانی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں۔ رات ایک نشانی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس میں، لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ ٹھیک ہے، اور وہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا والی آیت میں جو میں پڑھ رہا تھا وہ بیوی کے بارے میں ہے کہ تم اس کو وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان دونوں کے در مودت پیدا کی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ تو یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ لڑکی لاہور کی ہے اور لڑکا جو ہے وہ کسی دور کے شہر کا، لیا کا ہے، لیکن ان کے درمیان وہ ایک شرعی رشتے کے ساتھ نکاح ہوتا ہے شریعت محمدی کے تحت، اور وہ آپس میں محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رات ایک نشانی ہے، دن ایک نشانی ہے، سورج ایک نشانی ہے، چاند ایک نشانی ہے، تو کتنی نشانیاں ہیں، خود انسان کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان کو دیکھتے ہیں لیکن اس سے اعراض کر جاتے ہیں، منہ پھیر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ ہاں، یہ غور سے سنیں، بظاہر وہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ شرک ایسے چلتا ہے، یہ حدیث بھی سامنے آ گئی ہے، فرمایا ایمان اور شرک کے مراتب ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایمان شرک کے ساتھ آمیختہ ہوتا ہے، یعنی ملا ہوا ہوتا ہے، ہوتے مومن ہیں لیکن ان کے ایمان میں شرک ملا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے ان الشرک اخفی من زبیب النمل، وسائل الشیعہ کی حدیث ہے 254۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ترجمہ کیا ہے، تمہارے اندر شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ پوشیدہ طور پر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اور شرک اتنا مخفی انداز میں چلتا ہے، جس طرح چونٹی چلتی ہے رات کے اندھیرے میں، تو شرک بھی ایسے چلتا ہے۔